نہیں 18ویں صدی سے پہلے کسی نے لکھا ہی نہیں کہ یہاں کوئی بہت گرینڈ ٹیمپل تھا. یہ چیزیں ہی بہت بعد میں ہوئی. لیکن اور جگہ جیسے کاشی ہے یا مکہ ہے ہسٹوریکلی جو ہے وہ سامنے دکھ بھی رہا ہے. تو مسلم کمیونٹی کو چینج سرکمسٹانسز میں یہ طے کرنا چاہیے کہ جو کنٹینشیس اس طرح کی نارمس ہیں ان میں آؤٹ آف کوڈ آؤٹ سائڈ دا کوڈ آربیٹریشن یا میڈیشن کے ذریعے کوئی ایسا سولوشن ہو جو دونوں کو ایکسپٹ کرے. بیوٹی یہ ہے ہم لوگوں نے اس وقت یہ کہا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اور تہشترا سے ساتویں آسمان تک ایک بار مسجد ہو گئی تو مسجد ہی رہے گی. یہ تو کتنی جگہ نہیں ہوتا ہے. ایک بار جب ڈیمولیشن ہو گیا تھا تو ہمارے لیے تو وہ جگہ اس کی وہ نہیں رہ گئی تھی. ہے دیر واز اے پاسبلٹی کہ ہم اس وقت وہ کرتے. اور ابھی میں نے لکھی ہے یہ بات کہ بعد میں مسجد ایکشن کمیٹی کا بہت بڑی ایٹیٹیوڈ تھا. تو جب آپ ایک اس طرح کی سچویشن میں رہ رہے ہیں تو اس میں ایک ریالٹی چیک بھی ہونا چاہیے. اور اس ریالٹی چیک میں آپ کی اور بہت سی مسئلیں شاید بچ سکتے ہیں. آج بہت سی پوزیشن ہے ایک کے بعد ایک ججمنٹ ایک کے بعد ایک. اب جیسے سنبھل کا ایک کیس ہے اس کیس میں کوئی کمی نہیں ہے. اس میں جج بیچارہ خود جا کر دیکھ چکا ریکارڈ کر چکا. اس نے ایک فیصلہ دے دیا مراد آباد کی کورٹ میں. پھر اس کی اپیل ہو گئی ہائی کورٹ میں. اپیل میں وہ کنفرم ہو گیا. اس کے بعد بھی کھول دیا اس نے کیس. بتائیے جج ریس جوڈیکیٹر نہیں مانا گیا. اب اس کی تو کوئی حل ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب انر کورٹ یارڈ کے بارے میں نہیں تھا وہ آؤٹر کورٹ یارڈ کے بارے میں تھا. تو وہ جو یو بی ایس ٹریولر ہے جس کے بارے میں کچھ ججمنٹ میں بھی کئی چیزیں نوٹ کی ہیں کہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں اورنگزیب نے بنوائی بات آپ اس کو ریلائز کریں. ہندو میں نماز پڑھتے ہندو بھی پوجا کرتے تھے مسلمان بھی. اس نے اس کی ریکارڈ سے یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ کہاں پڑھتے تھے. اندر پڑھتے تھے انر کورٹ یارڈ میں یا آؤٹر کورٹ یارڈ میں تو نہیں پوچھا گیا. تو اکیڈمیکلی کریٹیکلی وہ ججمنٹ جو ہے اس کا کریٹیک کیا جا سکتا ہے. اسماعیل فاروقی کا بھی کیا جاتا ہے. اسماعیل فاروقی میں یہ مدعا ہی نہیں تھا کورٹ کے سامنے. بابری مسجد گرائی جا چکی ہے. اس لینڈ کو ایکوائر کر لیا گورنمنٹ. سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اس لینڈ کو ایکوائر کر سکتی ہے. ایک لائن کا آرڈر ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کین ایکوائر اینی لینڈ. دیٹس اٹ. کوئی وہاں فیلڈنگز نہیں تھی. کوئی وہاں ایشو فریم نہیں ہوا. کوئی بحث نہیں. کوئی ڈاکومنٹ نہیں کہ بھائی مسجد اسینشیل ہے نان اسینشیل ہے. غیر ضروری طور پر وہ اس میں آ گیا مسجد اسینشیل نہیں ہے کیونکہ مسلمان کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب وہ گڑگاؤں میں سڑک پر پڑھ لیتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تھوڑا ہے اس میں. بخشی صاحب نے یقیناً کتاب لکھی ہے پولیٹیکل ڈسپیوٹس کی فائنل آربیٹر ہے. لیکن ہم لوگوں کو لکھنے میں اور کسی کو بھی لکھنے میں تھوڑا احتیاط برتنی چاہیے. اس لیے ہم کو یہ اتنا نہیں اوپنلی کہنا چاہیے. ہم کو یہ کچھ ججمنٹ ایسا لگ رہا ہے جو مین کر رہا ہے پولیٹیکل ایک سائڈ میں یا یہ اتنا ساؤنڈ نہیں ہے آن لاجک یا ریزن. تو میرا خیال یہ ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی کانسٹیٹیوشنلٹی نمبر 1 جب بھی اس میں بحث ہو اس کی تیاری. نمبر لیٹ اس سے پلیسز آف ورشپ ایکٹ بچ بھی جائے تبھی وہ کوئی گارنٹی نہیں. کوئی لا گارنٹی نہیں ہو. وی شوڈ کریٹ بیٹر گڈ ول بیٹر ریلیشنز تاکہ جو لبرل ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے وہ آئے ایک قدم ہم آگے بڑھیں تاکہ ایک قدم وہ بھی آگے بڑھے. اور جیسے میں نے کہا کہ مردہ جو ہے کسی بھی پلیس آف ورشپ کا چاہے وہ ٹیمپل ہو یا وہ گرجا گھر ہو یا گرودوارا ہو یا موسک ہو اس سے زیادہ ہے کہ جو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے جو رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے رائٹ اگینسٹ نان آربیٹریٹینس ہے رائٹ ٹو لیو ود ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ پرزرو. سارے مائک
تو بہت مختصر کہوں گا. ایک بات یہ ہے کہ مجھے ایک موقع ملا تھا, ایک فیضان صاحب نے اس کا ذکر کیا, مجھے موقع ملا تھا بحث کا حال کے معاملے میں جو مولانا کمال الدین موسیقی کا جو مسئلہ تھا اس پر آج ہی فیصلہ آیا ہے. اور بہت جلدی میں نے اس فیصلے کو پڑھا ہے اور اس کو فیضان صاحب سب تفصیل سے دیکھیں گے. تو عجیب بات کیا ہے کہ ہم بہت حد تک اصرار کر رہے تھے کہ بابری مسجد کے فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور حال کا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ہے. وہ بابری مسجد کا جو مسئلہ تھا اس سے بہت الگ ہے. حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی کمی بتائی جا سکتی ہے, لیکن کم و بیش بابری مسجد کا جو مسئلہ تھا وہ ٹائٹل ٹو پراپرٹی کا مسئلہ. اس پہ کہیں کوئی کوتاہی ریڈنگس وغیرہ میں رہی ہوگی, لیکن وہ بیسکلی پراپرٹی کا مسئلہ تھا. اور جو آپ نے فیضان صاحب نے بھی کہا کہ وہ 8-9 نقطے انہوں نے نکال کے دیے تھے. بابری مسجد میں بہت دلچسپ چیزیں اس فیصلے میں ہیں. ایک تو جو لوگ مانتے ہیں کہ جو بلیورز ہیں, بلیور ججز, آپ نے بھی کہا کہ بلیور ججز کو شریک نہیں ہونا چاہیے. نان بلیور ججز کہاں ملیں گے, کرشنا آئے کہاں ملیں گے. لیکن اس میں بلیور ججز نے یہ فیصلہ سنایا کہ سوئم کو کی کوئی امکانات بابری مسجد کی زمین پر تعلق نہیں رکھتے. یہ کہا جورسٹک پرسنالٹی کے تعلق سے, یہ کہا کہ بیٹی کی جورسٹک پرسنالٹی ہو سکتی ہے, زمین کی جورسٹک پرسنالٹی نہیں ہو سکتی. بہت دلچسپ چیزیں اس میں کہی گئی ہیں جو بلیورز نے کہی ہیں, اور وہ ایک امید دلاتا ہے کہ بلیف ہونے کے باوجود انصاف کے ترازو پر تولنے کے لیے لوگ بہت حد تک تیار رہیں گے. اور آخر میں یہ بات تو واضح ہے, بہت صاف ہے کہ یہ مانا گیا کہ جو عمارت تھی بابری مسجد کی, وہاں پر اگر کسی کا قبضہ تھا اور کسی کا حق تھا تو مسلمانوں کا تھا, اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا, بے حد غلط تھا. اور اس کے پھر معاملے کو حل کرنے کے لیے, اس لیے نہیں یہ کہا گیا کہ یہ پراپرٹی رائٹ آپ کا ہے, معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک تجویز نکالی گئی کہ آپ 5 ایکڑ زمین لے لیں اور ان لوگوں کو یہ سب دے دیتے ہیں. لیکن جو مین ریزننگ ہے بابری مسجد کی ججمنٹ کا, وہ ریزننگ بہت حد تک ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور ہم کو اس سے بڑی قوت ملتی ہے. لیکن اس کو آپ کمپیئر کریں گے, جب آپ پڑھیں گے جو دھار کا ججمنٹ آیا ہے اس سے جب آپ کمپیئر کریں گے تو دھار کی ججمنٹ میں کسی نے ٹائٹل نہیں مانگا تھا, وہ سوٹ بھی نہیں تھا, ٹائٹل سوٹ نہیں تھا, وہ صرف ایک ریٹ پٹیشن تھا. کئی ریٹ پٹیشن تھے, لیکن ریٹ پٹیشنز میں جو مسلمانوں کی طرف سے بات کہی جا رہی تھی وہ یہ کہی جا رہی تھی کہ ہم کو ہمیشہ سے ہم یہاں نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم کو ہی نماز پڑھنے کا حق ہونا چاہیے. اس سے زیادہ انہوں نے کچھ مانگا بھی نہیں تھا. اور جو برادران وطن ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں, یہ ہمیشہ سے ایک مندر تھا اور یہ مندر ہی رہے گا. وہاں جو فیصلہ ہوا ہے وہ بابری مسجد سے الگ اس لیے ہے کہ اس فیصلے میں کچھ کم و بیش یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو یہاں پر جو عمارت تھی وہ ایک مندر تھا, مندر ہے اور مندر رہے گا. جبکہ یہ بات ایویڈنس میں کہیں نہیں تھی کہ یہ مندر تھا. وہاں آج تک انہوں نے یہ ایویڈنس نہیں پروڈیوس کی ہے کہ یہاں پر کوئی مندر تھا, وہ مندر توڑ کر یہاں مسجد بنائی گئی. یہ بات صحیح ہے, جیسے بیان باقی وغیرہ میں دیکھنے کو ملتا ہے, یہ بات صحیح ہے کہ اس عمارت میں پتھر جو لگے تھے اس کے بارے میں ASI کا کہنا یہ ہے کہ وہ بہت پرانی عمارتوں سے پتھر نکلے ہوئے اس میں استعمال کیے گئے تھے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہیں کے مندر کو توڑ کے اسی کے پتھر سے ایک مسجد بنائی گئی, یہ کہیں ASI نے نہیں کہا. لیکن یہ ضرور کہا کہ یہ دیکھیے پتھر
یہ پتھر کہیں کسی ہندو انسٹیٹیوشن کا ہو سکتا ہے، یہ دیکھیے پتھر یہ کسی پرانی عمارت کا ہو سکتا ہے، واللہ تعالیٰ پر آتے ہیں۔ اس پر ایک بحث ہم نے رکھی تھی ان کے سامنے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بات جو مندروں کو توڑنے کی بات یا دیوی کو لے جانے کی بات یا اس کو اغوا کرنے کی بات ہے، یہ صرف مسلم اور نان مسلم کمیونٹیز کی بات نہیں ہے۔ جتنے وہاں حال میں جتنی دفعہ انویژنز ہوئے مسلم رول آنے سے پہلے، وہ ایک ہی فرقے کے لوگوں کے بیچ میں ہوئے، اور انہوں نے بھی ایک دوسرے کی ڈیٹیز کو لوٹا، اس لیے کہ ڈیٹی میں سمبلزم ہوتا تھا کہ کنگ کا سمبلزم جو تھا وہ سوورن ڈیٹی میں ہوا کرتا تھا، اور سوورن ڈیٹی کو اپنے ادارے میں جا کے لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کنگ کو آپ نے نیست و نابود کر دیا۔ تو یہاں سب آئے ہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ آئیڈیاز ایمرج کریں گے، جن آئیڈیاز کو استعمال کر کے مستقبل کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔